آج ہم قصہ بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے انسان بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے طرح طرح کے بت بنا بنا کر انہیں پوجتے رہتے تھے۔ جس چیز کو وہ بہت خوبصورت اور شاندار دیکھتے، طاقتور دیکھتے، اسے اللہ سمجھ کر پوجنا شروع کر دیتے تھے، جیسے دریا، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہاں تک کہ درختوں تک کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے تھے اور انہیں اللہ سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور برے کام اور ناانصافی کی باتیں چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بری باتیں اور برے کام کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ حضرت نوح کا کہنا کیوں نہیں مانتی تھی، خاص طور پر وہ لوگ جو دولت مند تھے اور اپنے آپ کو سب کا سردار سمجھتے تھے۔ انہیں تو حضرت نوح کی باتیں بہت بری لگیں۔ انہیں اپنی دولت اور شان و شوکت پر بہت غرور تھا۔ انہوں نے حضرت نوح سے کہا، جاؤ جاؤ، یہ چھوٹے اور غریب لوگ تمہاری باتیں مانیں گے، انہی کے پاس جاؤ، ہمیں تو ان سے گن آتی ہے اور ہم تمہاری باتیں سننا بھی نہیں چاہتے اور نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ یہ غریب لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کا کہنا مانتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک امیر غریب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ ساری باتیں تم سے اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے تم سے کسی فائدے کی امید ہے یا اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ دو گے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں تاکہ تم اچھے انسان بن جاؤ اور کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن وہ لوگ حضرت نوح سے کہتے کہ ہم تو معمولی غریب آدمی ہوں، تم تو معمولی غریب آدمی ہو، تو تم کو کیا حق ہے کہ تم ہمیں سکھاؤ پڑھاؤ؟ جو لوگ تمہاری باتیں مانتے ہیں وہ بھی کمزور اور غریب لوگ ہیں۔ ہم تو تمہیں اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، کیونکہ نہ تو تمہارے پاس مال ہے اور نہ دولت اور نہ تم بڑے آدمی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن کیا کرتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں اور اچھی باتیں اور نیک باتیں سکھائیں۔ وہ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے، یہ ان کی مرضی تھی۔ ان کو یہ ڈر بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا جس سے کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور نیک بندوں کے ساتھ مل کر ایک کشتی بنائیں تاکہ اگر کوئی طوفان آئے تو وہ ان کے ساتھی اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ذرا نوح کو تو دیکھو، یہ زمین پر کشتی چلائیں گے، شاید یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی پر بیٹھ کر یہاں سے بھاگیں گے۔ ان کی سنی انسنی کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اور ان کے ساتھی کشتی بناتے رہے۔ انہوں نے ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنے کام میں مصروف رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ایک زبردست سا طوفان آنے والا ہے۔ آخرکار یہ کشتی تیار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب تم زمین کی تہہ میں سے تنور کے اندر سے پانی کا چشمہ ابلتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لینا اب طوفان آیا ہی آیا۔ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنے خاندان کے نیک لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور جو چرند پرند ہیں مثلا جانور چڑیوں وغیرہ کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں ساتھ رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک دم بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ حضرت نوح کے ساتھی تو ان کے کہنے سے کشتی میں آ کر سوار ہو گئے، لیکن حضرت نوح کے بیٹے نہیں آئے۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت نوح کا کہنا نہیں مانتے تھے اور برے لوگوں کے دوست ہو گئے تھے۔ جب بارش بہت تیز ہونے لگی تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹے اب تم بھی کشتی میں آ کر سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس نے پھر بھی اپنے والد کا کہنا نہیں مانا
اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس دوران کشتی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ پانی میں دور نکل گئی۔ ایک دم طوفان کی لہریں تیز ہو گئیں۔ ان کے بیٹے نے پکار کر کہا کہ میں بہت جلد کسی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، آپ کشتی میں چلے جائیں۔ اس دوران ایک بہت اونچی سی لہر آئی اور کشتی بہت آگے بڑھ گئی اور طوفان میں ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو لوگ ظالم اور برے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کچھ دن بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہو چکا تھا، اللہ کے نافرمان لوگ سب طوفان میں ڈوب چکے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے تھے۔ اور جب پانی کا زور آہستہ آہستہ کم ہوا تو وہ اپنی کشتی سے اترے اور انہوں نے زمین پر اتر کر اللہ کی مہربانی کا شکر ادا کیا اور وہاں ہنسی